ابھی 2-3 روز سے ہم انتظار میں ہیں کہ افغان طالبان سے جو مذاکرات چل رہے ہیں، 2 روز پہلے تک تو کچھ امید تھی، لیکن اب جو اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کچھ اچھی اطلاعات نہیں ہیں۔ اور کل بھی ہم نے دیکھا کہ 18 گھنٹے طویل سیشن بھی رہا، لیکن وہ ایک کے بعد ایک مشورے جو وہ کر رہے ہیں، لگتا نہیں ہے کہ ان کا کوئی موڈ ہے مذاکرات کرنے کا۔ ایسے میں کیا امید رکھیں؟ اور پھر وزیر دفاع خالد آصف کی وہ بات ہم یاد رکھیں کہ اگر یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہو تو پھر افغان طالبان حکومت سے ہماری کھلی جنگ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرا تھینک یو ویری مچ فار دا انوائٹ، اور آپ کے تمام پینلسٹ کو میرا بہت سلام۔ دیکھیے، ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب یہ ڈائلاگ شروع بھی ہوا تو ہم تو شروع سے یہی سٹینڈ لے رہے تھے کہ یہ کاشیس ایک قسم کا آپٹیمزم تھا جی ہمارا اس کے بیچ میں۔ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ ڈائلاگ کسی اسٹرکچرڈ گورنمنٹ کے جو آف دا پیپل فار دا پیپل بائی دا پیپل والی گورنمنٹ ہو افغانستان میں، ان کے ساتھ ہو رہے ہوتے تو پھر تو ہم یہ انالیسس کر سکتے ہیں کہ جی فارمل ڈائلاگ کس طرف جا رہا ہے، پالیٹکس کیا کر رہی ہے، ڈپلومیسی کیا کر رہی ہے، وار کیا کر رہی ہے۔ وی آر ڈیلنگ ود دی نان اسٹیٹ ایکٹرس۔ نان اسٹیٹ ایکٹرس چاہے وہ حکومت میں آ جائیں، ڈیفیکٹو لیڈرز بن جائیں، ڈی جورے بنے یا نہ بنے، تو وہ ان کا جو اوور آل جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے یا جو ایک ان کی وہ حیت بن چکی ہوتی ہے اس کی اپلیکیشن کی، سوچ کی، ڈپلومیسی کی، پالیٹکس کی، تو وہ وار اورینٹڈ زیادہ ہوتی ہے جی۔ دے آر دا چلڈرن آف کانفلکٹ، دے آر ناٹ آرڈنری پیپل۔ اچھا جی، پھر بائی پروڈکٹ بھی ہے وار کے آؤٹ کم کا۔ تو اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ چیک کر رہے تو ان کی جو پریورٹیز ہے وہ افغانستان کی پریورٹیز نہیں ہے، وہ افغانستان کے لوگوں کی پریورٹیز نہیں ہے، افغانستان کے لوگوں کے اسپائریشن پہ بیس یہ ڈائلاگ نہیں ہو رہا جی۔ یہ ڈائلاگ ہو رہا ہے ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے کا جو آپس میں ملاپ ہے، یہ سکے کے دو کو اس سے ہی سمجھ لیں جی۔ ابھی تو لیٹ دیر بی نو ڈاؤٹ، کیونکہ وہ اس سے جان نہیں چھڑوانا چاہتے، وہ بس پاکستان کو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آپ کو ان کے ساتھ بٹھا دیتے، آپ انہی سے بات کر لیں۔ کہنے کو تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ آپ کی بچے ہیں، یہ وہ بھائی آپ کی سوائل یوز ہو رہی ہے، وہ آپ کے پاس شیلٹرڈ میں ہے، آپ انہیں لاجسٹکس دے رہے ہیں۔ جنرل صاحب، ہم نے دیکھا ہے کہ 1-2 روز پہلے معاملات جو ہے کسی حد تک جو ہے لگ رہی ہے تھا شاید طے ہو گئے ہیں، اور وہ ریٹرن ایگریمنٹ جس پہ پاکستان کا اصرار بھی تھا کہ اس دفعہ ریٹرن گارنٹی ہمیں چاہیے، اس سے وہ کترا رہے ہیں جو افغان طالبان ہیں۔ تو ایسا کیا لگتا ہے کہ جیسے ہی معاملہ طے ہوا اس کے بعد ان کی مزید فرمائشیں جو ہیں وہ آنا شروع ہو گئیں، اور کابل دیکھیں، قندھار دیکھیں، خوست دیکھیں، 3 ڈیفرنٹ جگہوں سے وہ مشورہ لے رہے ہیں، اور شاید میں کہنا تو نہیں چاہتا لیکن شاید وہ بھارت کو بھی اس پہ آن بورڈ لینا چاہ رہے ہیں کیونکہ مذاکرات کامیاب نہیں ہونے دیے جا رہے۔ بھارت تو جی ایز اے اسپوائلر اور ایز اے پارٹنر موجود ہے جی بالکل افغانستان کے اندر۔ دیکھیے، 3 دفعہ اسی ڈائلاگ کے بیچ میں یہ میکنزم ڈسکس ہو رہا تھا۔ جو جنرل ایگریمنٹ ہے وہ تو ہو چکا تھا دوحہ میں، اب اس کی نیٹی گریٹیز اور میکنزمز ڈسکس ہو رہے تھے جی یہاں، اور اس کے بیچ میں یہ انصاف جو لے کر آئے ہوئے ہیں 3 دفعہ دے ایگری ٹو دی ڈرافٹ جی، اور 3 دفعہ، اور جب تیسری دفعہ ہوا تو جو پاکستان کے وہاں پہ جو لیڈ نیگوشیٹر ہیں شہاب صاحب، انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا کہ یہ اسلام میں بھی جی 3 دفعہ چیزیں ہوتی ہیں، آپ اس کو فائنلی سمجھیں۔ تو انہوں نے کہا جی کہ ہم ایگری کرتے ہیں اس کے ساتھ، اینڈ دین دے وینٹ بیک، جب ڈسکشن کر کے واپس آئے تو پھر وہی آئے بائیں شائیں اور وہی ریزنز کہ جی آپ ان کو خود ڈیل کریں، ہم آپ کی نیگوسیشنز کروا دیتے ہیں، اس طرح کی چیزیں۔ اٹ مین کہ they were not sincere, they were not loyal۔ اس کی 2-3 وجوہات ہیں۔ ایک تو فلی کنٹرول میں نہیں ہے جی طالبان کا رجیم، اپیرنٹلی پوری دنیا کو یہی بتاتا ہے۔ انہوں نے کمپارٹیشن کر دی ہوئی ہے میرے خیال میں، ایریاز بانٹ دیے ہوئے ہیں کہ جو طالبان کا لیڈر جدھر جدھر اسٹرانگ ہے وہ اپنی امپلیمنٹ کرتا رہے، وہیں پہ جھنڈا جو فرنچائز کا جو بورڈ لگانا ہے وہ طالبان کا لگایا ہے۔ تو اس لیے انڈیا کو ڈائریکٹ سینٹرل کسی اتھارٹی کے علاوہ بھی دے ہیو مور پیپل ان دا مارکیٹ۔ اب جو چونکہ انہوں نے انویسٹ کیا ہے، دے آر دا نیو انویسٹرز، تو آف کورس جس کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے اس کو کچھ گارنٹیز دی جاتی ہے تو انویسٹ کرتا ہے۔ تو آئی تھنک یہ ون آف دا ریزن از کہ جو انڈیا کو گارنٹی دی گئی ہوں گی وہ اسپوائلرز کا رول ادا کر رہے ہیں، اور ٹی ٹی اے ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے کہ ہم نے افغانستان کو افغانستان کے لیے رن کرنا ہے یا افغانستان کو ٹی ٹی پی اور انڈیا کے لیے رن کرنا ہے۔ اور ان کا یہ سارا گٹھ جوڑا پورا نیکسس ہے۔ سچویشن از پریٹی سیریس، لیکن جو دیکھیں ترکیہ بھی ہے، قطر بھی ہے، وہ خود بڑا کینلی آبزرو کر رہے ہیں، اور دونوں کنٹریز بھی بڑی سخت پریٹرب ہے جی، جو وہاں سے اطلاعات آ رہی ہیں وہ بڑے ڈسٹرب ہے کہ ان کے ساتھ کیسے ڈیل کیا جائے۔ دے آر اسٹل فائنڈنگ ویز ہاؤ ٹو ڈیل ود دیم جی، اور کافی چیزیں ایگری ہونے کے بعد پھر ڈس ایگری ہو جاتی ہیں۔
probably they want to continue with the conflict کیونکہ ان کا جو illegal spectrum اور economy جو related ہے with the terrorism اس کے ساتھ وہ جڑ کے رہنا چاہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں نا بھاڑ میں جائے پاکستان اور افغانی بڑے انوکھے ان کی جانب سے جو ہے وہ مطالبات سامنے آ رہے ہیں جس میں پاکستان بھی حیران ہے، قطر، ترکی، سعودی عرب بھی اس پہ حیران ہے. لیکن ناصر بٹ صاحب، وزیر دفاع نے جو سٹیٹمنٹ دی تھی 2 روز پہلے وہ بڑی کلیئر تھی کہ اگر مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو کھلی جنگ کے لیے پھر تیار رہیں. یہ خطہ پاکستان، افغانستان اور پورا یہ علاقہ جو ہے کیا وہ جنگ افورڈ کر سکتا ہے؟ کیا اس لیول پہ جا سکتی ہے بات؟ دیکھیں، جو بات کر رہے ہیں نا طالبان اور خاص کر ان کا جو رویہ ہے، ہمیں تو یہ سوچنا چاہیے کہ دیکھیں کتنا عرصہ ہم نے 3 دہائیاں اب جتنے افغان بھائی ہیں ان کی ہم نے خدمت کی، ان کے پاس رکھا. یہ احسان نہیں ہم سائے تھے، لیکن اب وہ اگر ایک اس دشمن ملک کے ساتھ مل جائیں یا دشمن ملک کی پالیسیوں پہ عمل کر کے وہ لوگ جو ٹیررسٹ ہیں وہ آ کے حملہ کریں اور حملہ کرنے کے بعد وہ پھر افغانستان چلے جائیں اور پاکستان ان کو بتائے کابل کو کہ بھائی یہ جو لوگ ہیں، یہ جو فتنہ الخوارج ہیں، ان کو آپ پناہ نہ دیں کیونکہ یہ آپ کی زمین استعمال کر کے ہمارے اوپر جب آ کے حملہ کرتے ہیں رات کی تاریکی میں جس وقت بھی، تو آپ ان کو واپس پناہ دے دیتے ہیں. یہ چیز ختم کریں. آپ اس کے لیے یہ دیکھیں جو تیسرا دور ہے وہ بھی میرا خیال ہے ابھی وہ مکمل نہیں ہوا کیونکہ وہ خود لکھ کے دینے کے لیے تیار نہیں. کیوں کہ جو پیچھے بیٹھا ہے ہندوستان، وہ خود اتنی شکست کھا چکا ہے پاکستان سے، دنیا کے سامنے اس کی جو شرمندگی ہوئی ہے، یہ اس کو ختم کرنے کے لیے یا وہ اپنے آپ کو خود پیچھے رکھ کے طالبان کو یا افغانستان کو آگے یوز کر رہا ہے. تو اب تو یہ قبول نہیں ہوگا. اب تو پاکستان نے یہ کہا ہے، دیکھیں ہم جنگ کبھی بھی نہیں چاہتے اپنے ہمسائے ملک سے، لیکن اگر وہ یہ کریں کہ اب پاکستان کے لیے وہ ایک خطرہ بن جائے، پاکستانی عوام کی جان و مال کے لیے وہ خطرہ بن جائے، تو پھر تو پاکستان ہر وہ کہتے ہیں راستہ یوز کرے گا جس کے لیے ہم ان دشمنوں کو ان کے انجام تک پہنچانے کے لیے آخری حد تک بھی جا سکتے ہیں. لیکن میں پھر بھی یہ میری خواہش ہوگی کہ افغانستان میں جو کابل میں بیٹھے ہوئے طالبان ہیں وہ ان خوارج کو وہاں سے ختم کریں، ان کو وہاں سے نکالیں اور یہ لکھ کے دے دیں، کیونکہ لکھ کے دینے کے لیے تیار نہیں ہے کابل کے کہ بھائی آپ جو ہے یہ دوبارہ اس طرح کی بات کریں گے تو ہم ذمہ دار ہوں گے. باقی جو ہمسائے ممالک ہیں ہمارے، دیکھیں ایران ہے، ترکیہ، وہ لوگ وہ اب ان کے ساتھ نہیں ہے، کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں ہے. یہ اب طالبان کو یہ جو عادت پڑی ہوئی ہے کہ پیسہ لے لینا، اب ظاہر وہ پیسہ دے رہا ہے ہندوستان، وہ اس کے لیے پیسہ دے رہا ہے کہ آپ پاکستان پہ ان لوگوں پہ جو حملہ کرتے ہیں وہ تو حیران کن طور پہ اب امریکہ کی ثالثی جو ہے وہ یہ طالبان جو ہیں وہ مانگ رہے ہیں، جو کہ جس نے سب کو سرپرائز کر دیا ہوا ہے. لیکن اگر بیرسٹر صاحب میں آپ کی جانب آؤں گا، آپ یہ بتائیے، آپ کی تو خواہش تھی کہ مذاکرات ہوں، 1 نہیں 2 نہیں 3 جو سیشنز جو ہیں مذاکرات کے ہوئے ہیں، کامیابی نہیں مل سکی اور لگ ہی رہا ہے طالبان رجیم جو ہے وہ مذاکرات کے موڈ میں ہی نہیں ہے. تو پھر تو ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے، حمایت آپ اس راستے کی بھی نہیں کر رہے، تو پھر کیسے امن آئے گا اس علاقے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ، آپ نے شریک گفتگو کیا. گزارش یہ ہے کہ اگر تھوڑا سا پاکستان کی تاریخ میں چلے جائیں تو ہم وہ ریاست ہیں جنہوں نے افغانستان کو مستحکم کرنے کے لیے، یہاں پہ امن لانے کے لیے، یہاں پہ جو انٹروڈرز تھے جنہوں نے یہاں پہ اٹیک کیا ان کو نکالنے کے لیے ہم نے بڑی ہی قربانیاں دیں. کبھی ہم امریکہ ہمارے متعلق یہ کہتا رہا کہ یہاں پہ طالبان کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی حکومت سپورٹ کرتی ہے. اس وقت ناردرن الائنس کو انڈیا سپورٹ کرتا تھا. اب حالات یہ آئے کہ طالبان جو ہیں یا افغانستان کی جو اب کٹ پتلی سی حکومت ہے وہ ہمارے پہ ڈائریکٹ بلیم کرتی ہے اور ہمارے ساتھ وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو میرا خیال ہے جو پچھلی تاریخ کے اندر دیکھیں تو جو ایک ہمارا فرنٹ انڈیا کے ساتھ کھلا تھا، جو ہمیشہ سے ایک بڑا ہاسٹائل سا فرنٹ رہا، اس کے ساتھ تو ہم لڑ رہے تھے. لیکن 2018 کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی جب حکومت آئی تو آپ نے وہ 3-3.5 سال ایک بڑا پرامن قسم کا علاقہ افغانستان کے ساتھ ہمارا بارڈر دیکھا، جس کے اندر کسی قسم کی کوئی کنفرنٹیشن نہیں تھی. ہمارے قبائلی علاقے
ہمارے جو ہے خیبر پختونخوا بلوچستان کے اندر مکمل طور پہ امن تھا. اس کے بعد جب یہ کنفرنٹیشن دوبارہ سٹارٹ ہوئی تو یہ بات بالکل درست ہے کہ ہماری طرف سے یہ بات آتی رہی کہ ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں اور وار شوڈ بی دی لاسٹ جو ہے آپشن، کیونکہ وار کے اندر آپ کو پتہ ہے ہمیشہ کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے جس کو ہم اوائڈ کرنا چاہتے تھے. اب ہوا یہ کہ حکومت نے مذاکرات کے لیے ٹیم بنائی، تو میں یہاں پہ یہ کہوں گا ضرور کہ اس ٹیم کے اندر وہ لوگ شامل ہونا چاہیے تھے جن کا ان کے اوپر کوئی انفلوئنس تھا. انٹرنیشنل ڈپلومیسی کے اندر تو آپ آ گئے، قطر آ گیا درمیان میں، آپ کے جو ہے ترکیہ آ گیا، اور ممالک آ گئے جنہوں نے بیٹھ کے اس معاملے کو ریزالو کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. لیکن آپ نے اپنے لوکل جو لوگ تھے، جس کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب اپنی ثالثی کے حوالے سے اپنی سروسز آفر کر چکے ہیں کہ مجھے وہاں پہ بھیجیں، میں کرتا ہوں. اس سے پہلے ایک چیف منسٹر کے پی کے علی امین گنڈا پور یہ بات بار بار کر چکے تھے کہ مجھے جرگے کی شکل کے اندر جانے دیں. تو اگر وفاقی حکومت یہاں سے کچھ ہمارے لوکلز جن کا انفلوئنس تھا افغانستان کے اندر طالبان کے اوپر، جو ان کی زبان سمجھتے تھے، اگر ان کو ساتھ لے کر جایا جاتا تو میرا خیال ہے شاید یہ مذاکرات اتنے طویل نہ ہوتے. اور اب اگر ان مذاکرات سے حل نہیں نکل رہا اور مذاکرات جو ہے وہ ورک آؤٹ نہیں ہو رہے، تو پھر میرا خیال ہے کہ ہم سارے اپنی افواج پاکستان کے پیچھے کھڑے ہیں. ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بارڈرز کا دفاع کریں. اگر افغانستان کی طرف سے کوئی اس طرح کی جبر یا اس طرح کا کوئی ہمارے اوپر جنگ مسلط کی جائے گی تو اس کا ہم بھرپور طریقے سے یکجہتی کے ساتھ جواب بھی دیں گے اور ان کو سبق بھی سکھائیں گے، کیونکہ پاکستان کی افواج اور پاکستان کی قوم کے اندر اتنی قوت ہے کہ وہ ان کو سبق سکھا سکتی ہے. ان کو انڈیا کے ساتھ مل کے پاکستان کے اندر کسی قسم کی دہشت گردی یا کسی قسم کا جو ہے ایڈونچر ان کو کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی.